أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. فاذكروني أذكركم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا. کئی دوست ایسے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تو تھے اس دنیا کے اندر، لیکن اس رمضان میں وہ اس دنیا فانی کو کوچ کر چکے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج 29ویں روزے کی سحری جو ہے وہ الحمدللہ ہم تمام کھا چکے ہیں. آج یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، دو باتیں ہیں. ایک یہاں یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں کی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہوئی ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ہم جتنی بھی نیکی کرنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے. اس بات پر آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ موقع فراہم کروں گا، تمہیں نیکی کرنے کا، اور تمہارے دلوں کے اندر جذبات پیدا کروں گا، جذبہ پیدا کروں گا. تو اس لیے اس پہ ہمیں جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اس سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے، تو عید نماز کا طریقہ میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتا دوں. عید نماز کا طریقہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ 2 تکبیر نماز عید الفطر یہ اس کی نیت ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ نیت زبان سے کہنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ایک لفظ جو ہے میں بڑا سوچ سمجھ کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نیت کوئی فرض واجب نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے. اور اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. نیت جو ہے وہ یہ ہے: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے. 6 تکبیریں جو ہیں وہ زائد ہوتی ہیں. بس منہ قبلے کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر. سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جیسے ہم نے نیت کی، تکبیر کہی اللہ اکبر، تو ہاتھ باندھ لیے. اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے جو ابھی میں نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ فرق ہوتا ہے جنازے کی نماز کا اور عید الفطر کی نماز کا، یا عید الاضحیٰ کی، عیدین کی نماز کا اور جنازے کی نماز کا. جنازے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، عید الفطر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. نمبر 2، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور چھوڑ دینے، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں. اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، رکوع کریں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جو ہم رکوع میں سجدے میں وہ پڑھتے ہیں، آپ نے وہی پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، فاتحہ شروع کریں گے. اس کے بعد سورت پڑھیں گے اور پھر رکوع جائیں گے. رکوع جانے سے پہلے جیسے ہم وطر میں اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے تھے، تو یہاں بھی ایسے ہی کرنا. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع نہیں جانا، ہاتھ چھوڑ دینے. 3 دفعہ ایسے کرنا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے. اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے ہم رکوع میں چلے جائیں گے.
باقی نماز جیسے ہی ہم اس کو مکمل کریں گے، امام کا خطبہ سننا واجب ہے، اس کے بعد امام خطبہ دے گا، اس کا خطبہ سنیں گے، اور خطبہ جو ہے یہ ایک مسنون دعا ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی جائے، ادروائز قرآن کی آیات احادیث ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ بھی آئے تو پھر بھی یعنی قرآن کی آیات پڑھ کے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں سیرت بیان ہوئی، اللہ کا شکر ادا ہو، وہ آیات پڑھ دے، پھر بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب خطبے کے بعد اپنے لیے، آپ کے خادم بندہ نچیز کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے، کل جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے لیے، جو شہید ہوئے ہیں کراچی کے اندر، ان کے لیے اور تمام دوستوں کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔